السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے حج کب فرض ہوا۔ پیارے بھائیوں، مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور ان انجام دی جانے والے عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سب سے آخری رکن ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ پیارے بھائیوں، مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذوالحجہ سے ہوتی ہے۔ حاجی متعین میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں، پھر مینا روانہ ہوتے ہیں اور وہاں یوم الترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اسی دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، عید قربانی، یوم حلق و قصر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجاج رمی جمار یعنی کنکریاں پھینکنے کے لیے جمر عقبہ جاتے ہیں، بعد ازاں مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس مینا جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج کے جملے مناسک مکمل ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے ملت حنیفیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے متعلق قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، البتہ جب جزیرہ نما عرب میں عمر ابن لحی کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہوا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف و اضافہ کر لیا تھا۔ پیارے بھائیوں، ہجرت کے 90 سال حج فرض ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جیسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو۔ نیز اسی حج کے دوران میں اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات و قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ پیارے بھائیوں، زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج کی جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سے یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر کہا جتنا میں کہوں اتنا سنو، اس سے آگے نہ پوچھو۔ پیارے بھائیوں، فرضیت حج کی 5 شرائط ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام و باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہو۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔